اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہر دور میں چند ایسے نیک صالح بندوں کو پیدا فرماتا ہے جو دین خداوندی اور شریعت محمدی کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہی عظمت والے بندگان خدا میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 28 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ساری دنیا میں ہر طرف تاریکی پھیلی ہی ہوئی ہے، خنزیر اور بندر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی دوران ان کے سینے سے ایک عظیم نور نکلا جس سے سارا جہاں روشن ہو گیا، اور اس نور سے ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک بزرگ شخص تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، اور بہت سے نورانی آدمی اور فرشتے ان کے سامنے باادب کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے ظالموں بے دینوں کو بکروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، اور کوئی یہ آیت تلاوت کر رہا ہے، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ جب آپ کے والد نے حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، تمہارے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی تمام اولیاء میں بڑی شان ہوگی، ان کے نور سے بے دینی اور بدعت کی تاریکی دور ہوگی۔ لہٰذا کچھ دنوں بعد شب جمعہ شوال المبارک 971 ہجری میں پنجاب کے ایک شہر سرہند میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ بہت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے۔ آپ نے ابتدائی عمر ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں تفسیر و حدیث اور فقہ سے متعلق بڑی بڑی تمام کتابیں پڑھ کر علوم ظاہری سے فراغت حاصل کر لی، اور باضابطہ طور پر درس و تدریس کا کام انجام دینے لگے۔ آپ ابتداً اپنے والد گرامی حضرت عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت حاصل کی۔ جب والد ماجد کا انتقال ہو چکا تو حج بیت اللہ و زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نکلے اور دہلی پہنچے۔ دہلی میں خواجہ خواجگان، پیر شریعت، رہبر طریقت حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، جو ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہیں۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حلقہ ارادت میں داخل کر کے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ پھر آپ مرشد گرامی سے اجازت لے کر اپنے وطن سرہند واپس تشریف لائے، اور وطن پہنچتے ہی مخلوق کی رشد و ہدایت اور اس کی صلاح و فلاح میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی عظمت شان کی گواہی خدا آپ کے مرشد برحق حضرت خواجہ محمد باقی اللہ نے دی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، جس کی تعبیر میں اپنے پیر مرشد سے پوچھی تو آپ نے فرمایا، ہندوستان میں تم سے ایک شخص تربیت پائے گا جو ساری دنیا کو روشن کرے گا، وہ قطب الاقطاب ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ محمد باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تم ہی ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
آپ سے ایک مومن اور متقی شخص ہوئی کو محبت ہوگی، اور آپ سے بغض رکھنے والا شقی اور منافق ہی ہوگا۔ آپ کی ذات نہ صرف اتباع سنت کا نمونہ تھی بلکہ آپ بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی طرف ترغیب بھی دلاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، فضل الہی اور اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ ہمارا عمل اور ہماری کوششیں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی کہ یہ سب فضل الہی کے بغیر بیکار اور بے معنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اصل ذریعہ اور وسیلہ اتباع سنت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر فضل الہی کا حصول ممکن نہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں کچھ نہ مل سکا تو اس کی اصل وجہ اتباع سنت میں ہماری کوتاہی اور کاہلی ہے۔ فرماتے ہیں، ایک دن بیت الخلا جاتے وقت ہم نے دایاں پیر پہلے رکھ دیا، اس کی وجہ سے اس دن ہم پر بہت سی فیوز و برکات کا دروازہ بند رہا۔ آپ کے اخلاق و عادات میں اتباع سنت کا مکمل عکس ملتا ہے، مثلاً بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پر شفقت، سلام میں پہل کرنا، مخلوق کے ساتھ احسان و مہربانی کرنا، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، ان کی صحت کے لیے دعائیں کرنا، کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہی ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، جنازے میں شریک ہونا، میت کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرنا۔ آپ ہمیشہ تسلیم و رضا کے پیکر بنے رہتے اور تمام طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود کبھی بھی کسی طرح کی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے۔ آپ کو خود پسندی سے سخت نفرت تھی۔ آپ فرماتے ہیں، خود پسندی نیک عمل کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ نے ایک ہی وقت پر 10 جگہ کی دعوت قبول فرمائی اور وقت مقررہ پر ہر شخص کے پاس کھانا تناول فرماتے ہوئے نظر آئے۔ حق بات کہنے کی وجہ سے بادشاہ جہانگیر نے جب آپ کو قید کیا تو سخت پہرے اور سیکیورٹی کے باوجود بھی آپ نماز جمعہ کے لیے مسجد آتے اور نماز کے بعد قید خانہ واپس لوٹ جاتے، لیکن پہرا کرنے والے لوگوں کو خبر بھی نہ ہوتی کہ آپ باہر کب آئے اور قید خانہ واپس کب ہوئے۔ جہانگیر بادشاہ نے کئی مرتبہ آپ سے یہ کرامت دیکھی تو نہایت متقد ہو کر معافی چاہتے ہوئے آپ کو قید خانے سے رہا کر دیا۔ جس وقت آپ قید خانے سے نکلے تو آپ کی صحبت کا اثر وہاں پر رہنے والے قیدیوں پر اس قدر ہوا کہ وہ قیدی اہل دل اور اولیاء اللہ بن گئے۔ ایک مرتبہ بارش کے موقع پر آپ نے بادل کو حکم فرمایا کہ مقصود مدت تک بارش نہ ہو تو بارش اس مدت تک رکی رہی۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت تو شریعت پر استقامت تھی، جس کو آپ نے اپنے کسی مکتوب میں اس طرح لکھا، اگر کوئی شخص ہواؤں پر اڑتا ہو اور پانی پر چلتا ہو لیکن ایک مستحب بھی ترک کرتا ہے تو نقشبندی اولیاء اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی قدر و منزلت نہیں رکھتا ہے۔ اتباع سنت آپ پر اس طرح غالب تھی کہ جب آپ کی عمر 50 سال کی ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہماری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں 63 سال کی عمر میں دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ چنانچہ 28 صفر 1034 ہجری کو 63 سال ہی کی عمر میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔